ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ بڑی قبولیت کا ہے۔ ان لمحوں کو ضائع نہ کیجیے۔ آج جمعرات کی رات آپ صرف 5 دانوں پر سفید رنگ کے چاول، سفید رنگ کے چنے، سفید رنگ کی دال یا کسی بھی سفید رنگ کی گھر میں کھانے والی چیز کے اوپر آپ صرف یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ صرف 5 دانوں پر آپ یہ پڑھ لیجئے، پورے سال کا نصیب اللہ پاک آپ کا کھول دے گا۔ پورے سال کی رزق اور دولت سے اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دے گا۔ آپ کی ہر حاجت، ہر پریشانی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ جن میرے بھائیوں، جن میری بہنوں کا پرس ابھی تک خالی ہے، جن کے پرس میں پیسے ہوتے ہی نہیں، تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے اخراجات زیادہ ہیں اور تنخواہ کم ہے اور اب معاملات گھر کے بہت زیادہ متاثر ہیں، میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی، آج کا بتایا ہوا یہ وظیفہ صرف 5 دانوں پر آپ پڑھ لیجئے۔ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے۔ ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، آخر تک ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے، سکپ کر کر نہیں دیکھنا۔ اگر آپ ویڈیو کاٹ کر یا سکپ کر کر دیکھیں گے تو آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑی خاص ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آپ بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اس وظیفے کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے جو بھائی، میری جو بہنیں اس ویڈیو پر ابھی تک نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اس طرح آپ کا کار خیر میں حصہ بھی شامل ہو جائے گا اور آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے دوسرے بھائی بہن بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ جو میرے بھائی ملازمت کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ کم ہے، ان سے ان کا گزارا نہیں ہوتا، گھر کے اخراجات زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ پورا مہینہ پریشان رہتے ہیں، تو میرے بھائیوں آج آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آج میری ان بہنوں کے لیے خوشخبری ہے جو ہر مہینے پریشان رہتی ہیں۔ مہنگائی کا دور ہے، اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے، لیکن اخراجات کم اجرت کی وجہ سے پورے نہیں ہوتے۔ میرے جن بھائیوں کے نصیب میں جو بھی پریشانیاں ہیں، اس وظیفے کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی۔ جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جو میری بہنیں ہر وقت پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر میں جھگڑا وغیرہ رہتا ہے، میاں بیوی کے آپس اختلافات گھر کے اخراجات کی وجہ سے ہر وقت رہتے ہیں، وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے، ایک بار آپ کر لیں، ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ آج ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جس کو کرنے کے بعد میں خود بھی اس سے مستفید ہو چکا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے ایسی نعمتوں سے اس وظیفے کے بعد نوازا ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ تو آج آپ بھی یہ وظیفہ کریے، آپ کو بھی اللہ پاک اسی طرح ہی نوازے گا جس طرح اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان تمام دوستوں، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں سے گزارش ہے جو ابھی تک اس ویڈیو پر نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، آج کل ہر کوئی بندہ رزق کی تنگی کا شکار ہے، ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے، ہر بندہ دین کی دوری کا شکار ہے، اور ہمارا نماز میں دل ہی نہیں لگتا، قرآن پاک پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتا ہے، بس صرف مستقبل کی پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ میں نے تو آج فلان کام کرنا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، آج یہ کر لیا، کل وہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے۔ بس اس طرح کی دنیاوی پلاننگ میں انسان ہر وقت مشغول رہتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے بیوی بچوں کے کاموں میں لگا رہتا ہے، دنیا کے کاموں میں دل لگا کر رکھتا ہے، روزی روٹی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین سے دور کر دیتا ہے، نمازوں سے دور کر دیتا ہے، اپنے ذکر سے اسے غافل کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ دین سے نزدیکی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہی رات کو اپنے بستر پر جائیں تو سارے دن کی باتیں سوچا کریں، سارے دن کی پلاننگ سوچا کریں کہ آپ نے آج سارے دن میں کیا کیا، ہم نے آج سارے دن میں کیا کام کیا، ہم نے کل کیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں لا کر اس کو یاد کر کے ساری چیزوں کو دیکھا کریں کہ آج پورے دن میں آپ نے کیا کیا، کہ آج کے دن ہم نے یہ کام کیے اور آگے ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگ جاتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خود بخود کرنے لگ جاتا ہے، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے قریب آ جاتا ہے، پھر وہ بندہ اللہ پاک کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ ہر کام میں اللہ پاک کی مدد شامل ہوتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ رب سنتا ہے تو وہ اتنے قریب ہو کر سنتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو تو نماز پڑھا کریں، نماز میں مانگا کریں، کیونکہ نماز کی حالت میں انسان اللہ پاک کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور پھر جب اللہ پاک سے اس حالت میں مانگتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب
بندہ اللہ پاک کی ذات کے اتنا قریب ہوتا ہے وہ پھر مستجابی بندہ بن جاتا ہے۔ مستجاب بندہ کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے بزرگ بھی پائے جاتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کے دل میں ایک خواہش کا اظہار ہوتا ہے، آپ کے دل میں آتا ہے کہ اگر ہم اس سے دعا کروائیں گے تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہ اے بابا جی ہمارے لیے فلاں دعا کر دیجئے، یا کسی جگہ پر اگر کوئی آپ کا عزیز جا رہا ہوتا ہے کسی سے کوئی دم وغیرہ یا کوئی چیز وغیرہ لینے کے لیے، تو وہاں پر بھی کوئی بزرگ یا حافظ وغیرہ ہوتے ہیں، یا کوئی اسلامک بہن ملی ہو یا کوئی اسلامک بھائی ملا ہو جس سے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ پاک کے بہت قریب ہے، ہم اس سے دعا کروا لیتے ہیں، ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پرس ہر وقت پیسوں سے بھرا ہو، اللہ پاک آپ کو اتنی دولت دے کہ آپ سے سنبھالی ہی نہ جائے۔ آج کا جو بہترین عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو کیسے کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس چیز کے اوپر پڑھنا ہے، بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس سے پہلے میری جن بہنوں اور میرے جن بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس دعا کی ہی بدولت ہماری تمام حاجات اللہ پاک پوری کر دے۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پیارے مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ہی بادشاہی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک ہم تیری ہی بارگاہ میں تجھ سے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے ان گناہ گاروں ہاتھوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک میری جن بہنوں نے جن بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعا کو ضرور قبول فرما۔ اے اللہ پاک میرا جو بھی بھائی میری جو بھی بہن جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے، جس حاجات کو مد نظر رکھے ہوئے یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے، اس کی جو بھی جائز پریشانی ہے اللہ پاک اس کو ختم فرما۔ اے اللہ پاک ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک ہماری اس ویڈیو کو میرا پیارا بھائی میری پیاری بہن دنیا کے جس بھی ملک سے اس کو دیکھ رہا ہے اس کی تمام جائز پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام جائز مشکلوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا ہے ان کو بھی، اور جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ پاک ان کی قبر میں درپیش حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ پاک جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، میرے عزیزوں کار اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے عزیزوں کار جتنے بھی بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں کی، جو بھی گناہ کیے، ہم اس کے لیے تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک ان کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اے اللہ پاک انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا واسطہ، پیارے حبیب کی کالی کملی کا واسطہ، تجھے خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، گنبد خضرا کے گنبد کا واسطہ، اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت امام حسن حضرت امام حسین کا واسطہ، اے اللہ پاک پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ پاک اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے اس کی جو بھی حاجات ہے، جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے، اس کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ میرا جو بھی بھائی میری جو بھی بہن جس بھی مقصد کے لیے پریشان ہے، اس کا مقصد میں اس کو کامیابی عطا فرما، اس کی پریشانیاں دور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب دوستوں نے ایک بار کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اس میں کس کی آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہماری بھی حاجات پوری ہو جائیں اور ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ تو دوستو آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ایسی بہترین ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پیارے دوستو پہلے ویڈیو کو پورا دیکھ کر سمجھ کر پھر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، ویڈیو کاٹ کر سکپ کر کر بالکل نہیں دیکھنا۔ اگر آپ ویڈیو کاٹ کر یہ سکپ کر کے دیکھیں گے تو وظیفے کی ایک ایک بات ایک ایک چیز اس ویڈیو میں بڑی خاص ہے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ ویڈیو کاٹ کر دیکھیں اور کوئی خاص حصہ آپ مس ہو جائے، اس طرح آپ کو وظیفے کی سمجھ بھی نہیں آئے گی اور پھر آپ وظیفہ جب کرنے بیٹھیں گے تو اس سے پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، پھر اس کے بعد وظیفہ کیجیے گا تاکہ اللہ پاک کی خاص رحمت سے آپ کو اس وظیفے کا فائدہ ہو سکے۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنے پرس میں کوئی چیز نہیں رکھی تو فوراً رکھ لیجئے، آپ کے گھر رزق سے بھر جائے گا۔ آپ نے بہت ہی آسان سا عمل ہے، آپ کے گھر میں کچن میں کھانے کی اشیاء بہت سی موجود ہوں گی، دالیں ہوتی ہیں، چاول ہوتے ہیں، آٹا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی۔ اس میں سے آپ نے کوئی بھی سفید رنگ کی چیز لے لینی ہے۔ مثال کے طور پر گندم کا دانہ لے لیں، کوئی ایسی دال لے لیں جس کا دانہ سفید کلر کا ہو، جیسے ماش کی دال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دال جس کا دانہ سفید ہو، یا سب سے بہتر ہے کہ چاول کے دانے لے
لے لیں. آپ نے 5 دانے چاول کے لے لینے ہیں. اب آپ نے ان دانوں کو کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو فی الحال ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے. اب آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مسلے پر بیٹھ جانا ہے. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ان 5 دانوں میں سے ایک دانہ لے کر اپنے سیدھے ہاتھ کے اوپر رکھ لینا ہے اور مٹھی کو بند کر لینا ہے. آپ نے کسی قسم کی کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی, نہ ہی کوئی آپ سے گفتگو کرے گا. آپ یہ وظیفہ تنہائی میں کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. اکثر ہوتا کیا ہے کہ لوگ وظیفہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں تو آواز بند کر کے سامنے کبھی ٹی وی چل رہا ہوتا ہے یا پاس میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں یا پھر گھر کے کچھ عزیزوں کار بڑے بزرگ چھوٹے بہن بھائی آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ ان سے گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس طرح وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا. آپ لوگوں یہ وظیفہ اللہ پاک سے ہم کلام ہو کر تنہائی میں کرنا ہے, بہت ہی توجہ یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ 100% ہوگا. آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کیا, اس کے بعد آپ مسلے پر بیٹھ کے 5 چاول کے دانے لے کر آپ نے پلیٹ میں رکھ کے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں. اس میں سے کوئی ایک دانہ اٹھا کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کے مٹھی بند کر لینی ہے. اس کے بعد آپ نے 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے. آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں, ان تینوں کے علاوہ بھی کوئی بھی پڑھ لیں, لیکن آپ نے جو بھی درود پاک شروع میں آغاز میں پڑھنا ہے وہ 3 دفعہ پڑھنا ہے. اس کے بعد جو آپ نے ایک چاول کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی جو بند کی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے. یہ وظیفہ کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں, اس کی کوئی قید نہیں. جس وقت جہاں آپ کو جیسے وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے. دن میں رات میں کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں, اس کی کوئی قید نہیں. ہر بندے کو اجازت ہے, آپ کو جب وقت ملے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے. یہ وظیفہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اس کو کرنا باوضو ہو, آپ مسلے پر بیٹھے ہوں اور اللہ پاک سے ہم کلام ہو. جب آپ نے ہتھیلی پر چاول کا دانہ رکھ لیا اور اس کے بعد آپ نے اس مٹھی کو بند کر لیا, اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم. آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہیں, آپ اللہ پاک سے ہم کلام ہیں, کسی قسم کا آپ کا دنیاوی تعلق ختم ہو گیا, آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہیں. اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لیا. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس چاول کے دانے کے اوپر 30 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاقو کو پڑھنا ہے. یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے؟ بہت ہی بہترین رزق کا یہ عمل ہے, بہت ہی رزق کا بہترین اللہ پاک 99 ناموں میں سے یہ نام ہے. آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے توجہ کیجئے گا. یا رزاقو ایک بار ہو گیا, پھر آپ نے دوبارہ پھر پڑھا یا رزاقو 2 بار ہو گیا, اس کے بعد آپ نے پھر ریپیٹ کیا تو یا رزاقو 3 بار ہو گیا. اب آپ نے یا رزاقو کو 30 بار پڑھنا ہے, 30 ٹائمز پڑھنا ہے. جب آپ کا یہ 30 دفعہ یا رزاقو چاول کے ایک دانے کے اوپر مکمل ہو جائے, اس کے بعد آپ نے ہر مٹھی کھول کے وہ چاول کا دانے کے اوپر پھونک مارنی ہے اور چاول کا دانہ جہاں پر باقی دانے پڑے ہیں اس سے تھوڑا سا سائیڈ پر رکھ دینا ہے. اسی طرح پھر آپ نے چاول کا دوسرا دانہ اٹھا لینا ہے اور اس کے اوپر بھی آپ نے 30 بار ہی یا رزاقو پڑھنا ہے. اس طرح یہ 5 دانوں کے اوپر آپ نے 30 بار یا رزاقو کا یہ عمل کرنا ہے. جب آپ کا یہ یا رزاقو کا 5 دانوں کے اوپر عمل مکمل ہو جائے, اس کے بعد آپ نے ان چاولوں کے دانوں کو 5 کے 5 کو اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی پر رکھ لینا ہے اور مٹھی کو آپ نے بند کر لینا ہے. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک اور وظیفہ اس کے ساتھ پڑھنا ہے, اور وہ وظیفہ آپ نے سورۃ کوثر کا پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے میرے ساتھ توجہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. یہ سورت آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے, 10 ٹائمز پڑھنی ہے. اور جب آپ 10 دفعہ یہ سورت پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو مٹھی بند کی ہوئی ہے اس کو کھول کر ان چاولوں کے 5 دانوں پر اس سورت کوثر کو 10 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھونک مار دینی ہے. پھونک مارنے کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنے پاس ایک چھوٹا سا کاغذ یا کوئی شاپر کا چھوٹا سا صاف ٹکڑا جس کو آپ گرا بھی لگا سکیں, یا کوئی کپڑے کا حصہ لے لیں جس کو بھی آپ گرا لگا سکیں, آپ نے وہ اپنے پاس پہلے سے ہی رکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے ان 5 دانوں کو اس کپڑے کے اندر, اس کاغذ کے اندر, اس شاپر کے اندر, جس میں بھی آپ کو بہتر لگے, جس میں آپ بہتر طریقے سے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں, آپ اس میں ان 5 دانوں کو رکھ کر آپ نے وہ جگہ کو بند کر دینا ہے. اگر آپ نے کپڑے میں رکھا ہے تو گرا لگا دینی ہے, اگر آپ نے کاغذ میں رکھا ہے تو اس کو فولڈ کر کے آپ اس کے اوپر ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں. اس طرح تعویذ بنایا جاتا ہے ویسے آپ ان دانوں کو کاغذ میں رکھ کے اوپر شیشہ ٹیپ لگا دیں,
یا کوئی بھی آپ کے گھر میں جو بھی ٹیپ موجود ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اگر شاپر میں رکھا ہے تو شاپر میں بھی رکھ کر آپ نے اس کو گرہ لگا دینی ہے۔ ان 5 دانوں کو آپ نے اپنے پاس جب اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد محفوظ کر لیا، اس کے بعد آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے۔ بہترین وظیفہ ہے یہ، اتنا خاص وظیفہ ہے، اس کو میں نے جب کیا اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، میں گن ہی نہیں سکتا۔ میں ہر وقت اللہ پاک کا اسی ذات کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی اور میں نے اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں اس وظیفے کو کیا، اور اللہ پاک نے مجھے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا کہ میں آپ کو گنوا ہی نہیں سکتا۔ اتنا شکر ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے مجھے بہت نعمتوں سے نوازا۔ آخری دن ہے، میں آپ سے پھر ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، اس کو کسی صورت ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ دن دوبارہ پھر اگلے سال آئیں گے اور زندگی اور موت کا فیصلہ صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل بھی نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کس نے کتنا جینا ہے، کس نے کب مر جانا ہے، کس کے نصیب میں اللہ پاک نے اس مہینے میں تنگی لکھی ہے، کس کے نصیب میں رزق لکھا ہے۔ اگر اللہ پاک نے ہم لوگوں کو نامہ مال ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر نامہ مال میں کوئی سختی لکھی ہے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد شاید اللہ پاک کو ہمارے اوپر ترس آ جائے اور ہمارے نامہ مال پھر تبدیل کر دی جائے۔ میرے جن بھائیوں کے نصیب میں جو بھی پریشانیاں ہیں اس وظیفے کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی، جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جو میری بہنیں ہر وقت پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر میں جھگڑا وغیرہ رہتا ہے، میاں بیوی کے آپس اختلافات گھر کے اخراجات کی وجہ سے ہر وقت رہتے ہیں، وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے، ایک بار آپ کر لیں ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ روزانہ صبح شام بھی آپ اس کو پڑھ لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے جو ایک دفعہ محفوظ کر لیے نا اپنے پاس چاول، اگر آپ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ کے اس کے اوپر پھونکتے رہیں گے تو وہ عمل بہترین اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ روزانہ صبح یا شام کسی وقت ایک بار اپنے پرس پر آپ سورۃ کوثر پڑھ کے دم کرتے رہیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ آپ اگر نہیں کر سکتے تو جب آپ کو وقت ملے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ لگاتار اگر پڑھتے رہیں گے تو اتنا پیسہ اللہ پاک آپ کو دے گا کہ آپ کی سوچ بھی دنگ رہ جائے گی۔ اگر آپ ہر بار نہیں پڑھ سکتے تو ایک بار پڑھ لیں۔ روزانہ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جس نماز کے بعد آپ بیٹھے دعا کرنے کے بعد صرف 2 سے 3 منٹ کا وظیفہ ہے، 30 دفعہ آپ نے یا رضا کو پڑھنا ہے، 10 بار آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور اول آخر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اتنا سا وظیفہ 1 سے 1.5 منٹ کے اندر یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے پرس کے اندر جہاں پر آپ کے چاول کے دانے محفوظ ہیں وہیں پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو اتنا رزق دینا ہے، اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں یہ عمل خود آزما چکا ہوں، اس لیے میں اتنی باقاعدگی اور یقین کا عمل کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں، پھر آپ خود بخود مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو کس کس نعمت سے نوازا ہے۔ اور جن میری بھائیوں کے پاس پرس نہیں ہے، جن میری بہنوں کے پاس پرس نہیں ہے، وہ پیسے اکثر عورتیں کہیں پر گھر میں کسی چیز کے نیچے چھپا لیتی ہیں یا مرد حضرات اس کو جیب میں رکھ لیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ بھی میرے پیارے بھائی، وہ بھی میری پیاری بہنیں، جہاں پر ان کی ضروری چیزیں زیور وغیرہ یا اس طرح کی کچھ چیز اکثر لوگ گھروں میں الماریوں میں پیسے محفوظ کر کے رکھتے ہیں، کاغذات زیور وغیرہ، وہ میرے بھائی وہ وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں، وہ میری بہنیں وہاں پر بھی اس چیز کو رکھ سکتی ہیں۔ لیکن آپ نے جب روزانہ اگر پڑھنا ہے تو روزانہ آپ کو اس کو کھولنا پڑے گا اور روزانہ آپ کو اس کو پڑھنا پڑے گا، پھر پھونک مارنی پڑے گی۔ تو اس لیے پھر بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے پاس ایک چھوٹا سا پرس رکھ لیں اور اس میں یہ چاول کے 5 دانے رکھیں محفوظ کر کے، دم کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ یاد رکھیں گے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے کوئی اللہ کا بندہ آیا تھا اور آپ کو وہ وظیفہ بتایا گیا تھا۔ ایک تسبیح کی برکت سے، چھوٹی سی تسبیح ہے، اس چھوٹی سی تسبیح کی وجہ سے اللہ پاک کی قدرت آپ پر اتنی مہربان ہوگی آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک کی رحمت اور فضل و کرم سے بہت ہی وسیع اور بہت بابرکت وظیفہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سوچ سے زیادہ اس کو عطا کرتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں جعلی پیر بہت سارے منظر عام پر ہیں۔ ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی ان بابا حضرات کے پاس چلے جاتے ہیں جن کو قرآن پاک کی تلاوت خود بھی صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی، جبکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی جو بابا جی کی کتاب ہے نا، جو سب سے بڑے بابا جی ہیں وہ ہے ہمارے اللہ پاک، وہ ہے ہمارا قرآن پاک، وہ ہے ہماری نماز۔ اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ کبھی توجہ کے ساتھ پڑھیں نا تو آپ کو کبھی کسی وظیفے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک ایک چیز قرآن پاک کے پہلے صفحے سے آخر صفحے میں خود بول رہی ہے، خود بتا رہی ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ ناس کیوں بنائی، اللہ پاک نے سورۃ کوثر کیوں بتائی، اللہ پاک نے کل شریف کیوں پڑھے، اللہ پاک نے سورۃ یاسین کیوں بتائی، اللہ پاک نے سورۃ رحمان کیوں بتائی۔ قرآن پاک
پاک میں ترجمے کے ساتھ ایک ایک چیز خود بول رہی ہے، اور ہم لوگ اس کی طرف جاتے نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے نہیں، سارا دن دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور رات کو جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، فلاں سے کہہ دیا یار میرے لیے دعا کرنا، یا پھر صبح اٹھ کے فلاں بابے کے پاس چلے گئے، اس کو جا کے وہاں پہ پیسوں کا ضیاع بھی کیا، اور ہم نے اپنے گناہوں کی طرف بھی توجہ نہیں کی کہ آخر ہم پر یہ سختیاں، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ قرآن پاک کو پڑھیں، آپ روزانہ اللہ پاک کا کوئی ایک وظیفہ کریں، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت میں سے کر لیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے، اس وظیفے کو کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ بہت ہی برکت، بہت ہی رحمت والا مہینہ ہے، کچھ دن باقی ہیں بس، اس مہینے کو، ببرکت مہینے کو کسی صورت ضائع نہ کیجیے۔ انشاءاللہ ایک دفعہ اس کو کر لیں، آپ کو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ میرے تمام دوستوں، میری تمام بہنوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹس باکس میں اپنے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ایسے کارآمد اور بہترین طاقتور وظائف بر وقت ملتے رہیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجتوں کو، پریشانیوں کو اس وظیفے کی برکت سے دور فرمائے۔ مزید ایک نئے وظیفے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے میرا، اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔